بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ میں جو لوگ سے روزہ لگاتے ہیں، شب جمعہ کرتے ہیں اور چلہ لگاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، یہ اس وقت کا مروجہ کام ہے۔ عوام کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے، خواص کی طرف سے بھی ہو رہی ہے کہ یہ مروجہ تبلیغ ہے، یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، جو کام صحابہ کرام سے ثابت نہیں عبادت کے طور پر، اور جو لوگ وہی کام کرتے ہیں تو وہی کام بدعت بن جاتا ہے۔ تو آج میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سے روزہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، یہ شب جمعہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، یہ چلہ 40 دن صحابہ کرام سے ثابت ہے، یہ گشت اور مساجد میں بیٹھنا اور اعلان کرنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ جی ہاں، صحابہ کرام سے اس وقت کا جو کام چل رہا ہے، اس وقت کا جو تبلیغ کا کام چل رہا ہے، یہ 100% صحابہ کرام کے نہج پر چل رہا ہے، یہ 100% صحابہ کرام کے طریقے پر یہ کام چل رہا ہے۔ کیونکہ اگر صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف یہ کام ہوتا تو پھر ظاہر بات ہے کہ مخالفت بن جاتا۔ لیکن میں آپ کو دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بیان آپ سنیں، لیکن اول سے آخر تک سنیں، کیونکہ ادھورا بیان جو بھی سنتا ہے تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ بیان کتاب کی طور پر، یعنی یہ بیان جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کتاب کی طور پر آپ کے پاس محفوظ رہے گا، اور ایک دلیل کی طور پر آپ کے پاس محفوظ رہے گا۔ جو آپ بھی سنیں گے یہ بیان تو آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا بندہ آپ سے دلیل مانگے تو اس کو بھی اس بیان کو سنا دو۔ تو اس بیان میں آپ کو شب جمعہ پر بحث کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں سے روزہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سے روزہ لگایا ہے۔ میں معتبر کتابوں سے نکال کر تمہیں بیان کروں گا انشاءاللہ، اپنی طرف سے نہیں۔ میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو میں آپ کو بیان کروں گا اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ اب بھی میں جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں، میرے پاس تو اپنا کچھ ہے نہیں۔ یہ شب جمعہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ سے روزہ بھی میں آپ کو دلائل سے بتاؤں گا کہ صحابہ کرام نے بھی سے روزہ لگایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سے روزہ لگایا ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے سے اس چلے کی اہمیت موجود ہے، اور ہر قدم میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آج جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ صرف شب جمعہ کے بارے میں ہے۔ تو یہ شب جمعہ، اس کے بارے میں دلیل کیا ہے، کیا صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے؟ تو میں بخاری سے آپ کو بتاؤں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ کان عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو وعظ نصیحت فرماتے تھے، ان کو بیان فرماتے تھے۔ فی کل خمیس، ہر جمعرات کو، ہر شب جمعہ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو بیان فرماتے تھے اور ان کو وعظ نصیحت فرماتے تھے۔ تو یہ مستقل شب جمعہ یا جمعرات یہ بیان کے لیے مختص کرنا اور یہ متعین کرنا، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں بنایا ہے، بلکہ عمدۃ القاری میں بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قال بدر الدین عینی فی عمدۃ القاری فیہ ما کان علیہ الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم من الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کام جو صحابہ کرام کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر جمعرات لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو بیان فرماتے تھے، تو یہ کام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام اور عبداللہ ابن مسعود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یہ کام کیا ہے، کہ یہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل ایک عمل تھا۔
والمحافظت علی سنته علی حسب معاینتہم لہا منہ، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کی خاطر انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے کی پابندی کی خاطر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی خاطر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام پر مداومت فرمائی ہے۔ وتجنب مخالفته لعلمهم بما في موافقته من عزم الاجر، اور صحابہ کرام کو یہ علم تھا کہ جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے موافق ہو جائے، اس کام میں اللہ کی طرف سے بہت بڑے اجر کا اعلان ہے اور انعام ہے۔ وفی مخالفته بعکس ذالک، اور صحابہ کرام کو یہ پتہ تھا کہ جو کام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہو جائے تو اس کام میں گناہ بھی بڑا ہے، اور اگر کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو جائے تو اس کام کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ تو صحابہ کرام تو ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر چلتے تھے کہ قرآن نے فرمایا ہے وما بدلوا تبدیلا، کسی بھی صحابی نے دن میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کوئی نئی بات ایجاد کی ہو، تو یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کرام کی تابعداری کرو، کیونکہ میرے صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہے، تم نے جس صحابی کی تابعداری کی تو تم ہدایت کو پاؤ گے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے بڑے درجے کے صحابی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد، میں اپنے امت کے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہوں، وہ کام پسند کرتا ہوں، وہ عمل پسند کرتا ہوں جو عمل میری امت کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرے۔ پھر ایک اور روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے وہ عمل وہ کام ناپسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کے لیے ناپسند کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل اعتماد تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جو کام عبداللہ ابن مسعود پسند کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بھی پسند ہے۔ اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی نصیحتیں ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر عمل کرو۔ اور ساری صحابہ کرام کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ ساری صحابہ کرام تاروں کے مانند ہے، ہر صحابی کی جو تابعداری کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو قرآن نے بھی یہی فرمایا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہے جو سابقون اولون میں اس کا شمار ہے۔ اور سابقون اولون صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ کرام جو سابقون اولون ہے، مہاجرین میں سے ہے یا انصار میں سے ہے، ان صحابہ کرام سے اللہ رب العزت راضی ہے۔ اور صحابہ کرام کے بعد قیامت تک والذین اتبعوہم باحسان، وہ لوگ قیامت تک آنے والے ساری انسان جو صحابہ کرام کی تابعداری کرے نیک عمل میں، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے بھی اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جنت الفردوس کا بھی اعلان ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کی تابعداری کریں اور سابقون اولون کی تابعداری کرے، ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کا بھی اعلان ہے اور اپنی رضا کا بھی اعلان ہے۔ تو جو صحابہ کرام کا عمل ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سے کئی اور بھی صحابہ جمع تھے اور ان کا یہ عمل ہے، تو بدر الدین عینوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ عمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں کیا ہے۔
تو جب اتنے بڑے لوگوں کا عمل ہے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں یہ کام کیا ہے کہ ہر شب جمعہ پر لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو وعظ نصیحت فرماتے تھے، تو ہم ایسے بڑے کام کو کیسے بدعت کہے اور کیسے اس کو ناجائز کہے؟ یہ تو ہماری بہت دین سے دوری ہے اور لا علم اور جہالت کی بات ہے۔ اور پھر شب جمعہ کے لیے جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں تو اس شب جمعہ سے جتنی بھی خیر پھیل جاتے ہیں ساری دنیا میں، ان سے دین کی جتنی بھی شعبے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، تو باہر ممالک میں تشکیل بھی ہو جاتی ہے اور جماعتی بھی جاتی ہے، ان کی محنت سے جتنے بھی لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس شب جمعہ میں جتنے بھی لوگ جمع ہے ان سب کا اس میں مکمل حصہ ہوگا۔ جو ایک جماعت کی وجہ سے ایک ہی انسان مسلمان ہو جائے تو ساری شب جمعہ میں جتنے بھی لوگ جمع ہے ان کو اس کا پورا حصہ بھی ملے گا۔ اور فیض الباری میں ہے، انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے، یرید ان مثل هذه التعینات لا تعد بدعۃ، کہ ایسے تعینات اگر دین کی سیکھنے سکھانے کے لیے اور بھی منتخب ہو جائے تو یہ بدعت میں شمار نہیں ہو جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ یہ جو شب جمعہ ہے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اور یہ سارے صحابہ کی سنت ہے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے۔ میں نے بخاری سے آپ کو بتایا، تو اس میں اعتراض کی کوئی جگہ نہیں۔ جو مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو جائے اور پھر جو تبلیغ والوں کا شب جمعہ ہے یا تبلیغ والوں کا جو بیان ہے اور یا تبلیغ والوں کا جو اجتماع ہے، اس اجتماع میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بغیر کوئی بات ہوتی نہیں، بس جو بھی بات ہے اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی تابعداری اور جنت بیان کرنا اور جہنم بیان کرنا، اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ کسی بھی انسان کی مخالفت کرے یا کسی کی مخالفت پر بیان کرے یا اپنی دل کا بات کسی پر نکال دے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ تبلیغ والوں کہ جتنی بھی اجتماعات ہے اور جتنی بھی مجالس ہے، ہر مجلس میں ان کے جو بات ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بات ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سنت عمل ہے صحابہ کرام کی طرف سے۔ آج میں نے اس پر آپ کو کلام کیا اور اگلا بیان میں آپ کو سہ روزہ پر کروں گا کہ یہ سہ روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لگایا ہے۔ آپ بھی حیران ہو جائیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ بھائی کہ نبی علیہ السلام نے سہ روزہ لگایا ہے، صحابہ کرام نے سہ روزہ لگایا ہے، یہ آپ کیا بول رہے ہو؟ تو آپ کو تعجب تو ہوگا، آپ کو حیرانگی تو ہوگی، آپ حیران ہو جاؤں گے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو مکمل دلائل اور معتبر کتابوں سے نکال کر آپ کو بتاؤں گا، تو پھر آپ کی دل مطمئن ہو جاؤں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر بیان، جب میں کوئی بیان آپ کو دیتا ہو تو اس بیان کو اول سے آخر تک سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں کہ دلیل کے طور پر یہ بیانات آپ کے پاس محفوظ ہو۔